السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کرم فرمائے، رب العالمین کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ وہ کچھ حالات نوٹ کرا دو وہاں کے، تو چینل پہ ڈلوا دیں۔ جی حضرت، کچھ سب حالات اچھے ہیں، خیریت ہے۔ کچھ حالات بتا دو وہاں کے، تو چینل پہ ڈلوا دیں، لوگ سن لیں۔ اچھا 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 اچھا۔ کیا حالات ہیں وہاں پر؟ کون سے ضلع میں ہو آپ؟ میں جی یہاں ہوں، بھرتپور ضلع میں۔ بھرت پور میں تو میوات میوات۔ اب سنی وہابی کا معاملہ نہیں ہے اتنا بھرت پور میں؟ نہیں، یہاں بھرتپور میں سنی وہابی کا معاملہ نہیں ہے جی۔ بھرت پور میں تو رات تک دیوبند والے ہی ہیں شاید۔ ہاں، دیوبند والے زیادہ ہیں سر۔ وہاں پر وہ جامع مسجد میں بھی وہی لوگ ہیں؟ کہاں پہ؟ بھرت پور کی جو جامع مسجد ہے نا، بڑی مسجد، جی 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 شاہی مسجد جو ہے، جی جی، سب دیوبند والے بھرے پڑے ہیں سر۔ ہاں سب دیوبند والے بھرے پڑے ہیں پورے علاقے میں۔ ان دیوبند والوں نے تو حضرت پورا جال بچھا رکھا۔ ہاں مدرسے بھی بنا رکھے ہیں، مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ تو حضرت یہ حق پہ ہیں کیا؟ اگر یہ پانچواں پام ہے جو یہ حق پہ ہے؟ ارے تھوڑی بہت کمی ہے ان میں، سب میں کمی ہے۔ نہیں حضرت، مسلک تو چار ہیں، یہ پانچواں پام کہاں سے آ گیا؟ یہ ہاتھی کے چار پیر رہتے ہیں، اور پانچواں کیا رہتا ہے ہاتھی کے؟ وہ نکلتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت نے کون سے مسلک سے ہو؟ اعلیٰ حضرت مسلک سے ہو؟ نئے مسلک بنا دیے ان لوگوں نے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ وہ پانچ پوری دنیا میں چار ہی مسلک ہیں بس۔ میں ایم پی میں گیا تھا حضرت کسی کام سے۔ ہاں یہ کون سا ہے یہ آپ کا؟ یہاں یہ کھنڈوا کے آس پاس گیا تھا میں۔ ہاں 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 کھنڈوا میں کسی کام سے۔ ہاں، کھنڈوا کے آس پاس ایک گاؤں ہے، میرے دھیان نہیں آ رہا ذہن میں، تو وہاں گیا تو ساتھ وہ بول رہے تھے آپ کون سے مسلک سے ہو؟ من کی جی مسلک سے، ہاں وہ من کی جی مسلک تو چار ہیں، کون سے مسلک سے ہو؟ من کی جی مسلک امام کون ہے؟ من کیا بھائی حنفی ہیں ہم لوگ، تو حنفی ہیں، مسلک حنفی ہے ہمارا۔ اور بولے آپ امام احمد رضا مسلک سے نہیں ہو؟ میں نے کہا یہ تو ہمیں پتہ نہیں۔ چار پائے کے چار پام، خانہ کعبہ کے چار کونے، اور کیا نام ہے ہاتھی کے چار پام، اور کیا نام چار فرشتے، چار کتاب، یہ پانچواں پام کہاں سے آ گیا؟ یہ کون سا مسلک ہے؟ اور چار ہی فرشتے بڑے، چار ہی خلفاء بڑے، چار ہی خلفاء راشدین، چار کتابیں قرآن، تورات، زبور، انجیل، سبحان اللہ، تورات، انجیل، زبور اور کلام پاک، اور چار سندھ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چار سندھ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ شمال جنوب۔ اور اللہ کے نام میں بھی چار حرف ہیں، اللہ میں چار حرف، اور اللہ کے رسول کے نام میں بھی چار حرف ہیں۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ اللہ رسول میں بھی چار حرف ہیں، رے، سین، واو، لام۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین، کیا بات ہے۔ اللہ آپ پر دیکھا جائے، اور چار ہی بیویاں رکھنے کی اجازت ہے ایک وقت میں۔ قرآن الحمدللہ رب العالمین، اجازت دی کہ چار عورتیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں اور برکت دے۔ اللہ آپ کے علم میں چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین۔ میرا رب بہت بڑا رحیم ہے، بہت برکت دے آپ کو، اللہ بہت برکت دے۔ مسجد میں بھی چار حرف ہیں، میم، سین، جیم، دال، اور امام میں بھی چار حرف ہیں، الف، میم، پھر الف، پھر میم، چار حرف امام میں، چار مسجد میں، چار ہی مؤذن میں، میم، الف، حمزہ، ذال، نون، چار ہی مقتدی میں، میم، قاف، چار ہی مصلی میں، میم، صاد، لام، یہ مسلم یعنی نمازی۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ چار کا عدد پوری یعنی قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اور حدیث میں بھی ہے۔ حدیث میں بھی چار حرف میں ہے، دال، یہ، سے۔ محدث میں بھی چار حرف میں، میم، ہے، دال، سے۔ مفسر میں بھی چار حرف میں، میم، سے، سین، رے۔ ہلو ہلو جی، اللہ آپ کے علم میں برکت ہے حضرت، اللہ آپ کے علم میں برکت ہے۔ چار کا عدد تو قرآن میں کافی جگہ ملے گا، اور حدیث میں بھی کافی جگہ ملے گا۔ جی 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 حضرت، جی حضرت۔ سورت میں بھی چار حرف، سورت ہم کہتے ہیں، سورت مائدہ، سورت
سین واو رہتے جی حضرت، جی حضرت، 4 کا عدد آپ کو ہر جگہ ملے گا. جی حضرت، الحمدللہ. اچھا وہ جو اللہ نے کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال ابراہیم رب ارنی، اے رب مجھے دکھا کیف تحیی الموتى، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا قیامت میں. تو اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا کہ قال بلا، کیوں نہیں بولا کہ لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے. اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطير، لے 4 پرندوں میں سے. وہاں بھی اللہ نے 4 پرندوں کا ذکر فرمایا کہ 4 پرندوں میں سے لو اور ان کو قیمہ کر کے یا جیسے بھی ہو الگ الگ رکھ دو، پھر بلاؤ تو وہ اڑتے ہوئے جائیں گے کہ ایسی طرح سے میں قیامت میں مردوں کو زندہ کروں گا. اللہ اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ. تو 4 کا عدد تو ہر چیز میں ہے. سوال میں بھی 4 حرف، سین واو الف لام. جواب میں بھی 4 حرف، جیم واو الف بے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سوال میں بھی 4 حرف، جواب میں بھی 4 حرف، رسول میں بھی 4 حرف. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک. اور قرآن میں بھی 4 حرف، قاف رے الف نون قرآن. اللہ اکبر، اللہ. قاری میں بھی 4 حرف، قاف الف رے یہ قاری میں بھی 4 حرف. حافظ میں بھی 4 حرف، ہے الف فے رے زوئے حافظ میں بھی 4 حرف. اللہ اکبر، اللہ بے تو شک. اسی لیے تقلید جائز ہے کہ تقلید جو ہے یہ 4 کے عدد کے اوپر ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی بھی امام کی تقلید کرے، کر لو جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، جس کی جو بات وہ مانے. یہ نہیں کہ 4 اماموں کی ہر بات مانے، وہ ضروری نہیں ہے. 4 اماموں کی جو بھی بات قرآن حدیث کے زیادہ قریب ہو، جس کی بھی وہ ماننا جائز ہے. جی جی بے شک. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جی جی، یہی تو میں کہہ رہا تھا من کی جی حضرت آپ سمجھو بٹھایا انہوں نے، اور بہت بڑے طریقے سے. من کی جی مسلک تو 4 ہیں. اچھا اس سے اہل حدیث کا بھی رد ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی منشا مرضی کے مطابق ہے 4 اماموں کا ہونا. ہاں، اللہ کی مرضی و منشا اس میں شامل ہے. اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اہل حدیث کہتا ہے، جیسے اہل حدیث یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب کرامت کوئی چیز نہیں ہے، معجزے کو بھی نہیں مانتا اہل حدیث. جیسے اہل حدیث معجزہ کرامت کا بھی انکار کرتا ہے، سنا ہوگا آپ نے. ہلو. اچھا، نبیوں کے معجزہ کا بھی انکار کرتا ہے. معجزے کو بھی نہیں مانتا. کرامت تو بڑی بات الگ بات ہو گئی، معجزے کو بھی نہیں مانتا. اور پھر بھی وہ حق پہ ہیں. جیسے دونوں انگلیوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں انگلی مبارک سے پانی نکلا، 1500 صحابہ نے پانی پیا، اس معجزے کو بھی نہیں مانتے لوگ. جیسے کہ وہ ایک کٹورے سے 70 صحاباؤں کو پانی پلایا. ہاں، وہ بھی نہیں مانتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اہل حدیث دماغ سے چلتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو جائے گا. اچھا ایک اہل حدیث کہہ رہا کہ حضرت خواجہ قیوم اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کٹورے میں پورا تالاب بھر لیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ کوئی اگر میں 1 بوتل پانی دوں اسے، اس میں 10 لیٹر بھر کے دے دے تو میں مان لوں کہ ایک تالاب کٹورے میں آ سکتا ہے. وہ دماغ سے چل رہا تھا. تو وہ تو 10 لیٹر کی بات کر رہا کہ 1 بوتل میں 10 لیٹر کوئی بھر کے بتا دے ہم دے دیتے ہیں، یا ایک پیمانہ دیتے ہیں. تو ہم وہ تو 10 لیٹر کی بات کر رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 1 بوتل پانی جس میں جو 1 لیٹر آتا ہو، تو 1 لیٹر 100 گرام نہیں آ سکتا. وہ تو 10 لیٹر کی بات کر رہا ہے. اللہ اللہ. ایسے تو 1 لیٹر 100 گرام پانی نہیں بھر سکتا کوئی. 1100 گرام بھی پانی نہیں بھر سکتا 1 لیٹر کی بوتل میں. کیا خیال ہے صاحب؟ جی جی جی. تو اب اگر اہل حدیث سے پوچھا جائے کہ تو یہ نہیں مانتا ہے کہ 70 صحابہ نے پانی پیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کو پلایا، اگر نہیں مانتا ہے، یا دونوں انگلیوں مبارک سے 1500 صحابہ کرام نے پانی پیا، اس کو نہیں مانتا ہے، شق القمر کے معجزے کو نہیں مانتا ہے، تو پھر اہل حدیث سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تم جہاں کھڑے ہو یہاں پر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو جس نے ایک نبی سے بات کی، کیا تم مانتے ہو؟ اہل حدیث کہے گا کہ ہم تو نہیں مانیں گے. اچھا نہیں مانتے کیسے؟ کہ میں بتاؤں تمہارے کمرے میں جہاں تم بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، ایسی بہت بڑی تعداد موجود ہے جس نے نبی سے بات کی. اہل حدیث کہے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا بتاؤ چیٹی کیا انسان سے بات کر سکتی ہے؟ اہل حدیث کہے گا نہیں. تو پھر چیٹی نے نبی سے کیسے بات کی؟ سبحان اللہ. چیٹی نے نبی سے کیسے بات کی؟ قرآن میں ذکر ہے حتی اذا والآباد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل کلوا. چیٹی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا ان کے لشکر کو کہ اپنی چیٹیوں سے کہا کہ اپنی
اے چیٹیوں گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان السلام کا لشکر آ رہا ہے، لا یاتمنکم سلیمان و جنودہ، ان کا لشکر آ رہا ہے، تم کہیں کچل نہ جاؤ اور تم کو احساس بھی نہ ہو۔ تو اب اہل حدیث سے کہا جا کہ یہ جب چیٹی بات نہیں کر سکتی انسان سے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں کر سکتی، پھر یہ چیٹی نے نبی سے کیسے بات کی؟ اب یہی تو کہے گا اہل حدیث اللہ کا حکم ہے تو بس، تو یہ اللہ کا حکم مانو کہ اللہ کے حکم سے ایک پورا تالاب اللہ کے حکم سے کٹورے میں آ گئے، حضرت خواجہ غنی نواز سے آ گیا بے شک بے شک اللہ کا ہی حکم مانیں گے، اللہ کے حکم سے تو ہوتا سب کچھ ہے۔ اللہ کے حکم سے چیٹی نے بات کری نبی سے، تو اللہ کے حکم سے ولی کے کٹورے میں پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں اہل حدیث سے یہی جواب دیا جائے کہ چیٹی ایک معمولی چیز ہے جب وہ اللہ کے نبی سے بات کر سکتی ہے، اللہ کے یہی تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہی بات کی، ہم تھوڑی یہ مانتے کہ بغیر اللہ کے حکم کے بات کی۔ جب اللہ کے نبی نے آنکھ کو اٹھا کر صحابہ کے آنکھ میں چپکا دیا اور آنکھ درست ہو گئی، پھوٹی ہوئی آنکھ نکلی ہوئی، تو ایک ولی کے کٹورے میں پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں، اب یہ اہل حدیث کے دماغ ایک نبی کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے، تو ایک ولی کے ایک ولی اہل حدیث کسے مانتا ہے؟ اہل حدیث یہ مانتا ہے کہ ہم موبائل میں بیٹھے بیٹھے ہندوستان سے امریکہ والوں کو دیکھ سکتے ہیں، اسے مانتا ہے اہل حدیث۔ جی کیا کہا حضرت؟ اہل حدیث اسے مانتا ہے کہ ہم یہاں ہندوستان سے، جے پور سے، کوٹا سے بیٹھے بیٹھے امریکہ والوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو تو مانتا ہے، اس کو بہت بڑا مانتا ہے کہ ہاں یہ کمال ہے انسان کا، انسان کے کمال مانتا ہے۔ جبکہ اللہ نے عقل، انسانوں کو عقل اللہ نے دی ہے، انہوں نے یہ تیار کیا، تو اسے تو مانتا ہے کہ ہاں یہ سائنس کا کمال ہے، سائنس کا کمال مانتا ہے۔ اچھا، اس کو نہیں مانتا، بغیر اللہ کی قدرت کے کمال کو نہیں مان رہا، سائنس کے کمال کو مان رہا ہے کہ ہاں میں امریکہ والوں کو دیکھ سکتا ہوں موبائل سے، اور یہ بھی چیک کر سکتا ہوں کہ میرے گھر میں کون چوری کر کے گیا ہے کون نہیں گیا ہے، یہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ کی اس قدرت کو نہیں مان سکتا، نہیں مان رہا، اب وہ انسانوں کی بنائی چیزوں کو مان رہا ہے اہل حدیث۔ حضرت میرے گاؤں میں بالکل بھی بادل نہیں تھے اور کوئی آثار نہیں تھے بارش کے، نہ ہوا کے، جیسے بھی طوفان، اور ایک دم سے اولے پڑ گئے موٹے موٹے بلی جیسے، اور اولے برف کے ٹکڑے آئے، جیسے کہ کاٹ کے ٹکڑے، کسی کے اگر سر میں لگ گیا تو پھٹ گیا، سمجھے، اور اگر کسی کی ٹین میں گھس گیا تو ٹین ٹوٹ گئی۔ تو اس کو تو نہیں مان رہا اہل حدیث کہ اللہ بغیر ہوا کے، بغیر پانی کے، بغیر آثار کے جب پتھر برسا سکتا، برف کے ٹکڑے آ سکتے پتھر کی شکل بن کے، ایک تو اولا رہتا ہے جی ویسا گول گول، اور ایک کیا بولتے ہیں جب آپ کے یہاں اولا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اولا ہی بولتے ہیں، اولا۔ تو وہ اولا کی شکل میں نہیں آئے، وہ ایسے آئے جیسے پتھر کی سل رہتی ہے نا، سل بڑے بڑے، ہاں چونچ دار، یہ بھی نہیں بڑے بڑے نہیں، چونچ دار، چونچ دار، جیسے پتھر کے ٹکڑے کرتے ہیں تو وہ سل میں سے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بتا اللہ کی اس قدرت کو نہیں مان رہا، وہ بغیر بالکل سورج تپش ہے، دوپہر کا 1 بج رہا ہے، اللہ نے کہا، وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کتنی جگہ ایسا نکلے کہ پرندے نے، اچھا یہ پرندے کی بات کو ان سے پوچھا جائے کہ تو یہ نہیں مانتا ہے کہ ولی دوسری جگہ باہر کی، جیسے گھر بیٹھے ولی بہت سے خبر دیتے تھے نا کہ امریکہ میں ہونے والا، افریقہ میں ہونے والا، ولی اللہ نے ایسی بہت سی باتیں بتائی ہیں اللہ کے حکم سے، بتا دی۔ تو اب یہ نہیں مانتا، یہ کہے گا کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ خواجہ غنی نواز اجمیری رحمت اللہ علیہ دلی کا حال جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی مانتے ہیں ہم بھی کہ اللہ کے حکم سے دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں ولی اللہ، تو کہنا اچھا یہ نہیں مانتا کہ نہیں مانتا، اچھا یہ بتا، قرآن میں ذکر ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا لا ارى الحدود، آج میں نے حدود کو نہیں دیکھا، ہم کان من الغائبین، وہ کہاں غائب ہو گیا، لأعذبنہ عذابا شدیدا، آج میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، یا تو کوئی خبر لائے، کوئی وجہ بتا نہ آنے کی۔ وہ حدود آیا بعد میں، کہا کہ کہاں غائب ہو گیا تھا، تو پھر اس نے یہی تو بتایا، فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں نے دیکھا ملک کے سبا میں ایک عورت ہے جس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، وجہ تم سبا انی وجہ وہ اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها، اور میں نے پایا وقومها اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ،
اللہ تو کہنا اچھا اہل حدیث تو یہ تو نہیں مانتا کہ ولی اللہ بھی یہاں سے ہندوستان سے امریکہ کو امریکہ والوں کو دیکھ سکتے ہیں، افریقہ والوں کو، یا انگلینڈ والوں کو، یا بمبئی والوں کو، کہنا یہ تو تو مان رہا ہے، یہ اس کے بارے میں تو حضور نے کیسے دیکھ لیا وہاں سے، بالکل اس کا تخت بھی دیکھ لیا، لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے، کہنا یہ تو قرآن میں ہے اہل حدیث، اب تو مانے گا، مجبور ہے کہ وہ تو قرآن میں ماننا پڑے گا تیرے باپ کو بھی، اللہ کہ نا ایک پرندے کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اس نے وہیں سے دیکھ لیا تھا کہ ملک سبا ہے میں وہاں پر بلقیس رہتی ہے، وہاں کے لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اس بات۔ حضرت قرآن ذکر کرتا ہے ہد اس بستی میں گیا تھا یا وہ دور سے دیکھا؟ ہاں گیا تھا گیا تھا، اور نبی کو اب یہ وہ خبر لے کے آیا تھا، یا تو گیا ہی ہوگا، وہیں تک گیا ہوگا جبھی تو خبر لے کے آیا ہوگا گیا، لیکن ایک پرندہ ہے وہ بھی تو یہ جان رہا ہے کہ یہ تخت ہے، اس کا تخت ہے، اور لوگ سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو اس نے دیکھا، اللہ یعنی سورج کو بھی تو دیکھ لیا اس نے، سورج کو بھی دیکھا، اور لوگوں کو سورج یہ بھی تو پتہ لگا لیا کہ یہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یسجدون للشمس، اللہ یعنی یہ بھی تو علم غیب والی بات ہو گئی نا کہ وہ اللہ کے حکم سے یہ بھی جان لیا اس نے کہ یہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرنا ہے، جبکہ سورج تو آسمان کے اوپر ہوتا ہے۔ دجل کا زمانہ ہے حضرت، دجل کا، فریب کا زمانہ ہے، دھوکے کا زمانہ ہے، تو اللہ نے بہت سے ولیوں کو ایسی خبر دے دی کہ انہوں نے غیب کی باتیں بتا دی۔ اب ذاتی علم غیب تو اللہ کو سب جانتے ہیں، ذاتی علم غیب اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، بریلی والے ہی مانتے اس بات کو، لیکن اللہ نے جس کو عطا کر دیا تو اللہ کی مرضی کا معاملہ ہے کہ اللہ غیب کی خبریں کسی کو بتا دے، تو بہت سی باتیں ولیوں نے بتائی ہیں، دنیا بھر میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور قرآن میں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہوں نے کہا وَأُنَبِّئُكُم میں خبر دوں گا بما تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں اس کی خبر دے دوں گا۔ سبحان اللہ، تو ہم یہی تو مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم، تو پھر اب جیسے فرشتوں نے کہا، اللہ نے کہا قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ، تو تمام فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا من یفسد فیہا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسے کو دماغ خون بہائے گا۔ تو فرشتوں کی مراد وہاں پر آدم علیہ السلام نہیں تھے، فرشتوں کی مراد، فرشتے جو ہے مخاطب آدم علیہ السلام سے تھے، لیکن مراد ان کی اولاد تھی کہ ان کی اولاد قتل کرے گی، خون بہائے گی، اور ان کی اولاد میں ایسا ہوا ہے کہ ان کی اولاد بھی قتل کرنا اللہ کے حکم سے فرشتوں کو اس بات کا علم تھا کہ آگے چل کر اس کی اولاد اللہ کی نافرمانی کرے گی، شیطان کا کہنا مانے گی، خون بہائے گی، اللہ کے حکم سے فرشتوں کو علم تھا، سمجھے؟ تم سب یہی مانتے ہیں اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ہوگا۔ حدیث تو اس کو بھی نہیں مانتا کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہو سکتا ہے، اس بات کو نہیں، اللہ رحم کرے۔ دعویٰ کرتے ہیں زبانی دعویٰ ہے توحید کے ماننے کا۔ حضرت یہ کیا کریں پھر ان کا، یہ اہل حدیث اور ان کا یہ کیا کریں ان کا؟ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کوئی کشف کرامت نہیں مانتے ہم، نہ روحانی نظام ان کے ہاتھ میں ہے، اولیاء اللہ یہ اہل حدیث یہی مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کوئی چیز نہیں ہے، روحانیت کوئی چیز نہیں ہے، کشف کرامت کوئی چیز نہیں ہے، اچھا بتاؤ اہل حدیث کہ پانی کون برساتا ہے؟ اہل حدیث کہے گا کہ اللہ برساتا ہے، کہنا اچھا ہم بھی مانتے ہیں اللہ برساتا ہے، کہنا اچھا یہ بتاؤ اللہ برساتا ہے نا، سارا پانی اللہ ہی برساتا ہے، ہوا اللہ چلاتا ہے، کہ ہاں اہل حدیث ہاں، اچھا اہل حدیث بتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، کہ بے شک نہیں ہے، پانی برسانے میں اللہ کسی کا محتاج ہے، وہ کہتا نہیں، ہوا چلانے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، اچھا یہ بتا کہ تو میکائیل علیہ السلام کو کیا مانتا ہے؟ اب اہل حدیث پھنس جائے گا، ارے وہ تو فرشتے، نہیں وہ فرشتے ہیں تو کس کام پر مقرر ہے، اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا، یہ بتا تو۔ دیوبندی بھی مانتا ہے، بریلی بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو پانی کا نظام عطا فرمایا ہے، پانی کا نظام سنبھلایا ہے کہ نہیں صاحب؟ سب مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہلو جی روزی کے اوپر ہے وہ پانی برسانا، پانی برسانے تو، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی وہ برساتے، لیکن اللہ نے ان کو نظام پر مقرر تو کیا ہے،
اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میکائیل السلام کا بھی اللہ تعالیٰ میکائیل السلام کا بھی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل السلام کا بھی اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے میکائیل السلام کو پیدا فرمایا، جان نکالنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سور پھونکنے کے لیے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو پیدا فرمایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی میکائیل علیہ السلام کو پانی برسانے پہ نہیں، اب حدیث سے یہ پوچھا جائے کہ جب اللہ کے حکم سے ہی پانی گرتا ہے سب جگہ، بے شک ہم بھی یہی مانتے ہیں سب جگہ، تو پھر یہ میکائیل علیہ السلام کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ پاک کو؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے صاحب؟ ہلو جی حضرت اللہ کا حکم ہے بس۔ اب یہی ہم مانتے ہیں کہ ولی اللہ کے حکم سے کرامت دکھاتے ہیں، کوئی بات دکھاتے ہیں تو وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ تو میکائیل علیہ السلام کے بغیر بھی پانی برسا سکتے ہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے بغیر وہ جو اسرائیل علیہ السلام کے بغیر جان نکل سکتی ہے۔ ہم میکائیل کو اتنا مانیں گے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، بس یہی ہم مانتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے اور کچھ نہیں آگے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اور کچھ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے یہ اہل حدیث جو ہے نا، یہ کا عقیدہ ہے کہ ہرنی کیسے بات کر سکتی ہے نبی سے؟ وہ واقعہ ہے نا اللہ کے رسول کے زمانے کا، ایک ہرنی کا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کے تو ہزاروں معجزات ہیں، مگر یہ معجزات کو نہیں مانتا اہل حدیث، معجزات کو نہیں مانتا، اللہ کے حکم نہیں، وہ معجزات کو بھی نہیں مانتا ہے۔ اللہ کے جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ حضرت ان اہل حدیث کا ٹھیک ہے، اہل حدیث جو بھی ہے ان کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ یہ پانچوں پام کا کیا کریں جی؟ ہاں، یہ پانچویں والے تو بہت پریشان کر رہے ہیں، یہ تو کعبے کے امام کو ہی مسلمان نہیں مانتے، مسجد نبوی کے نہیں، آپ بتائیے نا تھوڑا، یہ کیا یہ چار ہی تو مسئلہ ہیں، پانچوں کہاں سے گزر گیا بیچ میں پانچوں پام؟ دیکھو جب کوئی پانچواں معاملہ آ جائے گا نا تو یہ نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ چار سمت اللہ نے بنائی، مشرق مغرب شمال جنوب، اب کوئی پانچویں سمت نام رکھے گا تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، سمجھ میں آئے گا؟ اس میں لکھ رکھا ہے مسجدوں میں، یہ مسجد مسلک اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ مسجد یہ مدرسہ اعلیٰ حضرت قرآن میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ اس میں کسی اور کو نہ پکارو۔ اب یہ پانچویں مسلک والا بریلوی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ حضرت اگر ہاتھی کے چار پیر ہیں، اگر پانچواں پاؤں نکلے گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا نا، سمجھ لو کہ بس گڑبڑ سڑبڑ ہو جائے گا۔ جیسے میں بتاؤں آپ کو، پانچواں پاؤں نکلے گا تو پھر تو یہ بریلیوں میں بھی کئی طبقے ہو گئے ہیں، جو ایک مسلک بریلی والا جو ایک طبقہ ایسا ہے جو پانچواں مسلک نہیں مانتا، بریلیوں میں ہی ہے وہ بیل کے چار پیر ہیں اور یہ پانچ بیچ میں سے حضرت اللہ معاف کرے اگر بیچ میں سے بیل کے، وہ تو اوپر کو کہنا نہیں چاہیے، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پانچویں مسلک والے نیا مسلک گھسڑا ہے مسلک کے اعلیٰ کے نام سے، لا حول ولا قوة، نہیں سمجھ تو اللہ معاف کرے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں مسلک تو چار ہی ہیں، یہ صرف ایک نعرہ ہے، تو کیا ضرورت ہے نعرہ لگانے کی پانچویں مسلک کے نام کا؟ ارے اس سے دیوبندیوں سے ہماری پہچان ہو جائے گی کہ دیوبندی بھی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہم بھی حنفی، تو پھر پہچان کیسے؟ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، کہتے ہیں مسلک چار۔ تو میں کہتا ہوں کہ دیوبندی نماز کو نماز کہتے ہیں، روزے کو روزہ کہتے ہیں، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں، حج کو حج کہتے ہیں، قربانی کو قربانی کہتے ہیں، مسجد کو مسجد کہتے ہیں، مدرسے کو مدرسہ کہتے ہیں، مکہ شریف کو مکہ شریف کہتے ہیں، مدینہ شریف کو مدینہ شریف کہتے ہیں۔ تو اب دیوبندیوں کے مقابلے تم کیا کہو گے نا؟ کیا خیال ہے حضرت؟ ہم تو سنی ہیں، ہم ٹناٹن سنی ہیں، میں بھی سنی ہوں، مجھے بھی بجا کے دیکھو، ٹناٹن بولتا ہوں میں۔ ارے سبھی سنی ہے، جتنے بھی دیوبند والے سنی ہیں، ندوے والے سنی ہیں، اور جو مظاہروں میں ہیں وہ بھی سنی ہیں، اور
ان کا سکہ دیوبند والوں کا سکہ تو معاملہ جامع ازہر مصر تک چلتا ہے. جامع ازہر مصر میں بھی ماندان ہے دیوبند والوں کا. بتاؤ بتاؤ. جامع ازہر مصر میں 110 ملکوں کے لوگ پڑھتے ہیں وہاں پر. یہ اور حضرت کچھ یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو حماس والے ہیں جو مسجد بیت اللہ کے لیے جو یہ مسجد اقصی ہے فلسطین والے اس کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ بھی دیوبند والے ہیں ایسا بتاتے ہیں. ہاں نہیں فلسطین والے دیوبندی ہیں. دیوبندی مکمل وہی ماحول ہے ان کا, وہی ماحول ہے. اور حضرت یہ جو کیا بولتے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت کرے, یہ جو 20 سال تک پوری دنیا سے جو اللہ کے حکم سے یہ لڑے یہ طالبان, یہ بھی دیوبند والے بول رہے ہیں. یہ تو ٹوٹل دیوبند والے. اللہ تو ان نے نہیں فلسطین والے بھی ٹوٹل. کبھی انہوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ ہی نہیں لگایا فلسطین والوں نے, آج تک نہیں لگایا. تو یہ حضرت یہ 5 پاؤں نے 100 سال میں کچھ کام کیا ہے کیا؟ یہ فلسطین والوں کے لیے بریلی والے خود دعا کر رہے ہیں فلسطین والوں کے لیے. اب ان کے فتوے سے یہ خود اسلام سے خارج ہو جائیں گے کہ فلسطین والوں کے لیے دعا, کیونکہ بغیر تحقیق تمہیں تحقیق کرنا چاہیے تھی کہ وہ کیسے رکھے ہیں, کیا مانتے ہیں, فتاوی اسامہ الحرمین کو مانتے کہ نہیں مانتے فلسطین والے, کیا خیال ہے؟ جی 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 جی. کبھی ان سے نعرہ سنا آپ نے؟ نعرہ تکبیر کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں لگاتے وہ فلسطین والے. ہاں بے شک بے شک. قرآن جی قرآن اور کبھی ان سے آپ نے اعلی حضرت کا نام بھی نہیں سنا ہوگا ان کے منہ سے, آج تک نہیں سنا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ جو ترکی میں تھے حضرت شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بھی علماء دیوبند سے رابطہ تھا ان کا, اور ان کو قاسم نقوی ایوارڈ دیا گیا تھا وہاں پر ترکی میں. اللہ اکبر. میرا اللہ بڑا ہے, میرا اللہ بڑا ہے, میرا اللہ بڑا ہے. ترکی میں بھی ان کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا ترکی حضرت میں آپ کی بات کاٹ کے تھوڑا یہ کہتے یہ 100 سال سے یہ ملیدے میں دیگ میں ہی لگے رہے, انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا؟ ارے صاحب وہ آپ کے یہاں میوات میں ایک صاحب ہیں مفتی اسحاق صاحب ہیں نا نوح میں. جی حضرت جی جی مفتی صاحب وہ بریلیت میں آ گئے ہیں, لیکن پاجامہ بیچارے ٹخنوں سے اونچا پہنتے ہیں. انہیں یہ بتایا جائے آپ تو بریلوی بن گئے, پاجامہ تو تم ٹخنوں سے اونچا پہن رہے, تمہاری جماعت والے تو 98%, 95%, 90% نیچے پہنتے ہیں. وہ تو بگڑتا ہے ان کا نالیوں میں. اور ان کا لڑکا بھی بریلوی ہو گیا جس کا نام ہے اشفاق, مولانا اشفاق, وہ وہیں پر رہتا ہے, وہ بھی نوح میں شاید. تو یہ کیا ہے اصلی میں وجہ کیا ہے کہ دیوبند والے ایک تقریر کا 20,000 نہیں دیتے, وہ دیں گے نہیں 20,000, کسی بھی عالم کو نہیں دیتے عام طور سے. تو اب یہ کیا ہے بریلیوں میں کیا ہے کہیں بھی مل جاتا ہے, 50,000 بھی مل جاتا ہے ایک تقریر کا, 30 بھی مل جاتا ہے, 40 بھی. تو یہ لالچ کی وجہ سے بیچارے کچھ مجبوری میں وہ ہاں ان کو مرنا نہیں, اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے, بس پیسہ کمانا ہے, بیچاروں کو پیسہ کمانا ہے, ان کو اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے. ارے کیا ہے یار اللہ کے لیے تو یہ زندگی کتنی سی ہے, جھونپڑی میں رہ کے کاٹ لو, اپنے ایمان کو بچا کے لے جاؤ بس. یہ کیا ہے پیسہ کمانے کے لیے بیچارے مجبوری میں بریلوی بنے, بس پیسہ ہے بس. ابھی دیوبند والے ان کو 20,000 دینے لگے نا ایک تقریر کا, 20,000 30,000, تو ابھی حال دیوبندی بن جائیں گے لوگ بس. اور حضرت یہ جو یہ سادیانی اور یہ امارت شریعہ اپنے دیوبندیوں میں, یہ تبلیغ جماعت میں تو پھر تو ہو گئی, یہ کیا مسئلہ ہے حضرت؟ یہ دیکھو امارت شریعہ تو ایک تو امارت شریعہ وہ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کون سی جگہ, پٹنہ بہار کے پاس میں امارت نہیں, ایک تو یہ ہے شورا والے, اور یہ کہ دو جماعتوں کے ٹکڑے ہو گئے نا تبلیغ جماعت. اب بتائیے امت کے کتنے ٹکڑے کریں گے حضرت, کتنے, مجھے بڑا غم ہوتا ہے, کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 100 سال پہلے تو اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہوا, ابھی یہ سعد کے نام پہ, یہ کیا نام شورا کے نام سے ہو گیا, کیا ہوگا اس امت کا حضرت؟ اصلی میں اس میں کچھ جو علماء دیوبند ہے نا, وہ علماء دیوبند بھی 2 بھاگ میں بٹ چکے ہیں. حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ وہ تو اس بات پر ہی ہیں کہ جو فتویٰ لگا صحیح لگا نہیں, رحمت اللہ علیہ نہیں ہے سر, مدد اللہ علیہ زندہ ہیں وہ تو میں کب کہہ رہا ہوں مر گئے. ہاں آپ نے سمجھایا تھا, صحیح بات سمجھا, رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمتیں ہوں, اللہ کی رحمتیں ہوں. بریلوی بھی چوکتا جیسے آپ چوکے نا, بریلوی بھی چوکا تھا کہ میں نے کم علمی کی وجہ سے چونکا. نہیں وہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے رحمت اللہ علیہ, اس لیے کہ عام آدمی کا ذہن نہیں جاتا ہے کہ انتقال کر گیا جیسے بھی آپ نے کہا. لیکن یہ کبھی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب بریلوی اعلیٰ حضرت کو غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہے گا, ان کے بیٹے کو کہے گا, تو آدمی تو یہی سمجھتا ہے نا رضی اللہ عنہ سن کے کہ یار صحابی, یہ صحابی تھوڑی ہے, تو بریلی کے رہنے والے تھے, تو کانپور کے تھے, تو لکھنؤ کے تھے.
یہ بتاؤ جیسے ابھی آپ نہیں وہ رحمت اللہ علیہ نہیں مدد ذلو، وہ تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن کبھی کبھی آدمی کو سمجھانے کے لیے کچھ بات ایسی کی جاتی ہے، جب تو رحمت اللہ علیہ کہنے پہ چونک رہا ہے تو بتا رحمت اللہ علیہ کہنا کیا گناہ ہو گیا زندہ کو؟ حضرت میں مین مدعے پہ آتا ہوں اور آپ بھی آ جائیے. ہم اصل جو ہے بنیادی چیز سے اس سے بھٹک گئے. ہاں پوری امت. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے اہل بیت. اہل بیت یہ کہی آپ نے بات بہت. اہل بیت سے ہم لوگ بھٹک گئے تو ہمارے اوپر اللہ کی لعنت ہے، سمجھے؟ حضور کا فرمان آخری حج میں اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن ایک میری سنت. ایک موقع پہ فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت. اگر ان دونوں کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہو. آج تک پورے ورلڈ میں بریلویوں نے بھی اور دیوبند والوں دونوں نے جشن امام زین العابدین آج تک کہیں بھی نہیں کرایا. آپ نے بھی نہیں سنا ہوا. کیا بات، سبحان اللہ، کیا من کی بات کہہ دی آپ نے. نہ جشن امام حسن حسین کا تذکرہ ہوتا ہے کیا؟ کربلا کا جو واقعہ ہوا اس کا ذکر ہوتا ہے کیا؟ اس کے پروگرام ہوتے ہیں کیا؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کر رہے لوگ؟ اس سے بہادری پیدا ہوتی ہے. کربلا کے واقعات سنانے سے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، شہادت کا بہادری پیدا ہوتی ہے، شہادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق شہادت. اب یہ تو بالکل تمام جذبات کو ختم کر دیں گے اور تورے زبور انجیل قرآن کی طرح سے اپنی 4 کتابیں تم مسجد میں رکھ دو گے تو لوگ قرآن کی تفسیر کب پڑھیں گے؟ حضرت من جد کا وجہ نہیں، اپنے من کی جہاد کرو، اپنے نفس کی جہاد کرو. ارے بھائی دین کی محنت بدلتی رہتی ہے ہر 100 سال 50 سال کے بعد میں. ٹھیک ہے، تمہاری نماز صحیح ہو گئی، قرآن صحیح ہو گیا، تمہارا عقیدہ صحیح ہو گیا، اب چھٹا پکڑو نا. میں بتاؤں آپ کو کہ تبلیغ اسلام تو حضرت شیخ محی الدین اجمیری نے فرمائی، حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمائی، حضرت شیخ علاؤالدین صابر کلیری نے فرمائی. وہ ہے تبلیغ، وہ تھی تبلیغ. اب یہ تبلیغ یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے گھر گھر جا کے نماز پڑھاؤ، تو اس کا نام اصلاح ہے. اصلاح کا نام تبلیغ رکھ دیا ہے انہوں نے. حضرت اپنے وقت کے حساب سے دعوت کا کام تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہ صحیح کہا آپ نے، بہت اونچی بات. اپنے زمانے کے وقت کے حساب سے دعوت کا کام تبدیل ہوتا رہتا ہے. بالکل مرکز تبدیل، بہت اونچی بات کی آپ نے. مرکز تبدیل ہوتے رہتے ہیں. بخارا رہا، سمرقند رہا، بدلتے رہے. جو آپ کہہ رہے ہو بخارا بھی مرکز رہا، سمرقند رہا، بغداد رہا، پھر بعد میں بدلتے رہتے. دین کی محنت اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب سرزمین ہند میں آئے تو اس وقت جو دعوت کا جو کام تھا وہ اسی انداز سے چل سکتا تھا جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا. یہ بہت اونچی بات تھی. ان کے جو خلیفہ ہیں ناگور میں، جب ان کے زمانے میں گوشت بن رہا ہوگا تو کوئی غیر مسلم نے منہ کے اوپر کپڑا رکھ لیا، ایسا میں نے سنا. پوچھا یہ کیوں؟ کہا کہ آپ کے یہاں گوشت پکتا ہے تو تھوڑا ہمیں سے وہ ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے کرائی. تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میری خانقاہ میں گوشت نہیں پکے گا. جس زمین میں داعی جائے گا اس زمین میں اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے دعوت کا کام کرے گا تو ہی اس کو کامیابی ملے گی. اور وہ ڈائریکٹ جہاد پکارے گا تو میدان میں لڑنے کے لیے آئے گا تو وہ دعوت کا کام نہیں ہوگا، وہ فساد ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت مولانا الیاس صاحب بھی یہ کہتے تھے، انہیں روشن ہو گیا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کے اس میں اختلاف پیدا ہوگا، اور ہو گیا ہے کہ نہیں؟ شاید ان کا قول تھا، اسی طرح کا کوئی قول تھا. تو وہ تو دیکھو، میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، 50 سال پہلے کے جو تبلیغ جماعت کے بڑے بڑے افراد تھے، جیسے مولانا، وہ جتنے بڑے بڑے پرانے رہے، انہوں نے اصل محنت کر دی. اب یہ ان کی محنت کا پھل کھا رہے ہیں. آپ کے میوات میں جو محنت ہوئی ہے وہ 50 سال پرانے والوں کی یا ابھی والوں نے نہیں کی، 20 سال پرانے والوں نے کی، 40 سال 50 سال پہلے والوں نے کر دی. جی وہ دعوت کا کام جو اس وقت ضرورت تھی وہ تو کر کے چلے گئے. آگے بڑھو. اب تو انڈے مرغے کھانے کے لیے آتے ہیں میوات میں، انڈے مرغے بکرے یا آگے بڑھو. ایک مثال، اب ایک کمرہ بن گیا میدان میں، کوئی فیلڈ میں ایک کمرہ بن گیا 4 دیواری کے اندر. اب تم بھی دوسرا کمرہ بناؤ نا، تیسرا اور بنائے گا، چوتھا اور بنائے گا. ارے اسی میں اسی کمرے میں ہر چیز قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا بیان کر دیا.
اب قرآن کی تفسیر کی جگہ اپنی کتاب زندگی بھر پڑھواؤ گے، تورے زبور قرآن انجیل کی طرح سے 4 کتابیں رکھ دو گے، حیات صحابہ یا فضائل اعمال، تو یہ قیامت تک کیا قوم یہی پڑھے گی؟ قرآن کی تفسیر نہیں سناؤ گے ان کو قیامت تک؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے تفسیر سناؤ قرآن کی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑوں، ایک قرآن ایک میری سنت. اگر اس کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. نماز روزے ذکر اذکار. اچھا صحاباؤں کے پاس وہ کتنی اچھی جگہ تھی ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، تو وہ اپنے گھروں سے کیوں نکلے بھائی؟ ارے وہ اپنے گھروں سے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے وطن، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے وہ کیوں نکلے دین کا کام کرنے کے لیے؟ اچھا تبلیغ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو بہت ہائی پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ایس پی بنائیں، بہت ہائی لیول کی انگلش پڑھائیں اور بھی علوم پڑھائیں، تو وہ بھی تو تبلیغ، اس سے بھی تو تبلیغ وہ کر سکتا ہے. انگریزوں میں جا کے جب آپ انگریزی نہیں جانتے تو انگریز سے تبلیغ کیسے کرو گے؟ کیا بات کہی آپ نے. اپنے بچے کو اعلیٰ کال اسی صف میں لاؤ اور اس کی بچپن میں اس کی بنیاد. تو بھوپال میں ایک کہہ دیا تھا یہ جماعت کے امیر صاحب جو ہیں کہ تم جو انگلش پڑھاتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں، یعنی پھر مسلمان گنوار ہو جائیں، انگوٹھا ٹیک ہو جائیں اور غیر مسلموں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں آفسوں میں اور اسپتالوں میں جا کے اور جو ہے کہ عدالتوں میں جا کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں. ان کا مقصد تو یہی ہے. بھوپال میں کہہ کے گئے تھے کہ یہ جو تم انگلش پڑھاتے ہو، مجھے ایک نے بتایا کہ یہ جو تم انگلش پڑھاتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں، یعنی انگوٹھا ٹیک ہو جائے پھر مسلمان. اللہ رحم کرے بھائی. خیر ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے. یہ جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علم بالمہد من اللیل، علم طلب کرو ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک جانے تک. اور حضور نے یہ بھی فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یعنی کہ دلوں پر تالے لگے. قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، سمجھو. علم یہ تھوڑی اللہ کے نبی نے اور اللہ نے یہ تھوڑی منع کیا کہ تم قرآن کے علاوہ قرآن میں سارا علم ہے، پھر اور علم بھی تو حاصل کرو. یہ مادھو پور ہے نا، مادھو پور راجستھان میں ہی آپ کے جی. یہاں نہر گڑھ میں ملہر گڑھ کوئی جگہ ہے، ملہر گڑھ سنا ہوگا آپ نے؟ ملہر گڑھ. ہاں تمہیں اجتماع ہوا تھا تو ایک عالم نے دیوبند سے جو فارغ ہوگا اس عالم نے کھڑے ہو کر کہا اجتماع میں کہ صاحب جب ہم قرآن کی تفسیر سناتے ہیں تو اتنے کم لوگ ہوتے ہیں، اور جب کبھی دیوبند والوں کی وہ تبلیغ جماعت کی کوئی جوڑ کی بات آئے یا کتاب کی بات آتی ہے نصاب کی تو اس میں اتنا لوگ ہوتے ہیں، اور ہم جب تفسیر سناتے ہیں تو اتنے آدمی کیوں ہوتے ہیں، کم آدمی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا تبلیغ کا یہ مطلب ہے کہ آپ قرآن سے دور کر دو؟ اللہ رحم کرے. نہیں اس نے سنا اجتماع میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تو میں نے کہیں پڑھا تھا. نہیں یہ تو بزرگوں کا قول ہے، اور پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا، ہم پڑھا ہے تھوڑا بہت. کہیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو برکت دے، اس وقت کے حساب سے انہوں نے دین کا کام کیا. ٹھیک ہے، قوم بنی رہی توحید پر اور یہ تبدیل نہیں ہوئے اس وقت کے حساب سے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تو آج بنے ہوئے ہیں کلمہ والے، قرآن والے. وہ تو ان کے حساب سے اس زمانے کی جو وہ کام کیے تو بہت اچھا تھا، ضروری تھا نماز سکھانا. اس زمانے میں بہت لوگ دور تھے. حضرت اس وقت اگر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو نہ چلاتے تو بہت سے خطے ہندوستان میں مرتد ہو چکے اور شدھی کرن چل رہا تھا اس وقت. مولانا میری بات سنو، بہت زبردست محنت تھی. یہ ہندوستان جب آزاد ہوا 1947 ہوئی تو 1857 سے لے کے بڑی انہوں نے بہت پہلے سے محنت کی. شدھی کرن چلا تھا آگرہ کے علاقے میں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اللہ نے ان سے کام لیا. اس وقت قوم ایسی کیسی جمی رہی اس دعوت کی محنت سے. نماز روزہ حج زکوٰۃ اپنی پہچان، سمجھے، ورنہ بہت سے علاقے، بڑے بڑے علاقے تبدیل ہو چکے ہوتے. ہندوستان میں دونوں طبقوں نے محنت کی. بریلی والوں میں سے مفتی اعظم ہند بھی آئے تھے آگرہ میں اور وہ حشمت علی خان صاحب بھی آئے تھے، تو وہ دونوں طبقوں سے ہوئی ہے محنت. لیکن ادھر سے یہ تبلیغ جماعت کے ذریعے سے ذرا زیادہ ہو گئی تھی. ادھر سے بھی ہوئی ہے محنت، ایسی بات نہیں ہے. ادھر سے بھی ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. کم کہیں سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے کام لیا ان سے. ارے تم آگے تو بڑھو بھائی، یہی رکھو گے 4 مہینہ 40 دن. آپ کو معلوم ہوگا اس زمانے میں 50 سال پہلے میوات والوں کا کیا عالم تھا. کوئی سنا ہے کہ وہاں پر گوبر کھیلتے تھے، جانے کیسے کیسے تہوار مناتے تھے؟ ایسا سنا ہے میں نے. بتاتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کہ لوگ ہولی دیوالی یہ وہ کنواں پوجنا یہ سارا چیز تھا. تو آہستہ آہستہ قوم اس کی طرف بڑھ رہی تھی، سمجھے. وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، انہوں نے جو محنت کری تو قوم
जम गई और मजबूत हो गई, बड़े बड़े अल्लाह वाले निकले। अरे बहुत 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 मियाँ मेराज नहीं के तो थे। जी जी जी। मिसवा साहब वो कहाँ के थे? जी जी। और बहुत बड़े बड़े अल्लाह वाले निकले। शायद मेवात में मेरे ख्याल से पूरे मेवात में देखा जाए जहाँ एक भी आलिम नहीं था किसी जमाने में, शायद एक आध हो तो हो, और आज मेवात में शायद 4 या 5 हजार आलिम होंगे। तो मैं कहना हजरत ये चाह रहा था आपसे, आपसे मैं मुलाकात भी करूंगा, तो इसी मेहनत पे रहें बस सदा मदा, पूरी जिंदगी इसी 4 महीना 40 दिन मदरसे मस्जिद इसी पे रहें और कुछ आगे बढ़ें। अब देखो पुराने जो थे हजरत मौलाना इब्राहिम देवला साहब, हजरत मौलाना अहमद लाट साहब, और हजरत मौलाना वो कौन थे, इंतकाल हो गया, जुबैरुल हसन साहब। जी। जुबैर साहब की जबान में असर था, आवाज में असर था, उनकी आवाज में, दुआ में भी असर था उनकी। हजरत मौलाना जुबैर साहब थे ना, इनामुल हसन साहब के बेटे। उनके मौजूदगी तक कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, जैसे ही उनका इंतकाल हुआ फिर इख्तिलाफ हो गया। क्या करें हजरत, बस अल्लाह रहम करे। अब इन्होंने क्या है, मार मूर के भगा भगू के गुंडे बदमाशों के जरिए से निकलवा दिया पुराने लोगों को। अभी मेरे पास कतर से फोन आया था 2 दिन पहले 3 दिन पहले, हजरत जनाब गुलजार अख्तर साहब हवाई जहाज इंजीनियर है, कतर में है, तो वो बता रहे थे वहाँ के शेख ने मना कर दिया कि पहले आप लोग शूरा मरकज वाले जो है इमारत वाले आपस में दिल मिला लो, उसके बाद यहाँ आना तुम कतर में। बता रहे थे कि मना कर दिया कि यहाँ अब यहाँ मत आना, या फिर कुछ पाबंदी लगा दी कि जब ही आप आओगे जब तुम आपस में अपने दिल मिला लो। जी जी जी, बेहतर है, सही बात है आप। अरे हम कह रहे हैं कि मीटिंग करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, मीटिंग कर लो, कमी अपनी अपनी मान लो कि भाई तुम्हारे जिसमें जो कमी हो अपनी कमी मान लो, ऐलान कर दे, ठीक है साहब मेरे अंदर ये कमी थी, मैं तौबा करता हूँ। हैं ये तो वो मच्छर कीड़े पैदा होंगे हजरत, जब काम को रुख पे सही नहीं ले जाएंगे तो। नहीं, गाजियाबाद में जब कहा तबलीग जमात वाली थे वहाँ भी सब लोग ज्यादातर, गाजियाबाद में कहा कि साहब अब कुरान की तफसीर सुनाई जाए, कुरान के तर्जुमा तफसीर, ये किताब तो बहुत हो गई, बहुत साल हो गए फज़ाइल अमल पढ़ते हुए, तो वहाँ आपस में लड़ाई कर ली कि नहीं वो सिर्फ वही किताब होगी, फज़ाइल अमल पढ़ी जाएगी, कुरान की तफसीर नहीं। यानी कुरान का तुम जब कुरान की तफसीर से दूर करोगे तो भाई फिर उम्मत तो गुमराह हो जाएगी। हुजूर का फरमान है कि अगर इन दोनों को मजबूत थाम लिया तो कभी गुमराह ना होगे। मतलब क्लियर है कि अगर छोड़ दिया तो गुमराह हो जाएंगे, और आज ऐसे ही हो रहा है। सबसे पहले तो कुरान की तफसीर तर्जुमा, फिर हदीस पाक, बाद में है तमाम वलियों की किताबें, एक से एक वलियों की किताबें, वो बाद में, पहले कुरान का तर्जुमा सुनो अच्छी तरह, तफसीर सुनो, फिर उसके बाद जो है कि वलियों की किताबें। तो फिर हजरत ये कह रहा हूँ, ये दावत का मैदान आगे बढ़ाना है। नहीं बढ़ाओ तो इसमें एक शर्त रख दो कि ये दावत का काम अब हम कुरान के जरिए से करेंगे। सबसे पहले कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे, बस सबसे पहले कुरान का तर्जुमा तफसीर जब हम जाएंगे जमात में और लोगों को ले जाएंगे, ये पाबंदी लगा दो कि भाई कुरान का तर्जुमा तफसीर पहले होगी, बस। जी जी। क्या बाकी किताबें वलियों की कहना, हम मानते हैं गलत नहीं लिखा उस किताबों में, लेकिन ये मतलब नहीं है कि गलत नहीं लिखा तो उसी किताब को क़यामत तक पढ़ा जाए। वो तो हर किताब में कुरान और हदीस होता है, क्या वो कादियानी लिखे शिया लिखे, वो भी कुरान की आयतें लिखते हैं शिया भी, हदीस भी लिखते हैं शिया। तो इसका ये मतलब नहीं है उसमें कुरान हदीस है। ये क्या बात हो गई कि कुरान हदीस है तो फिर कुरान का तर्जुमा तफसीर मत पढ़ो साहब जिंदगी भर, हैं? अरे कुरान की आयत और हदीस तो हर किताब में होती है, हर तबके की किताब में होती है, देवबंदी, बरेलवी, अहलदी, मौदूदी, सब कुरान की आयतें और हदीस से ही लिखते हैं किताबें। लेकिन कुरान जैसी किताब थोड़ी है कोई दुनिया में, है? अल्लाह ने फरमाया कि वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयाना लिकुल्लि शै, हमने कुरान नाजिल किया, इसमें हर चीज का वाज़ेह बयान कर दिया। और अल्लाह फरमाता है इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया। ठीक है, अल्लाह आपको बरकत दे, जज़ाक खैर दे। ये आपका नंबर है क्या? आप तो ये पाबंदी लगा दो कि भाई जमात जब भी जाए अब कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़े सबसे पहले, बाद में दूसरी किताब बाद में पढ़े, मगर पहले कुरान का तर्जुमा तफसीर सुनाई जाए, एक वक्त कुरान का तर्जुमा और तफसीर जरूर सुनाई जाए, या 2 रुकू तर्जुमा तो सुनाई दो, कुरान का तर्जुमा तो सुनाई दो लोगों को, कम से कम कुरान का तर्जुमा सुनेंगे उससे ही बहुत फायदा हो जाएगा। अरे एक हर्फ पे 10 नेकी मिलती है, अब 2 रुकू में कितनी नेकियां मिल जाएंगी आदमी को, और कितनी मालूमात बढ़ेगी इसका कुरान का तर्जुमा सुनेगा या तफसीर सुनेगा। थोड़ी सी मुझे अच्छा कोई काम लग जाए, ठीक है, मैं इंशाल्लाह डलवा दूंगा, और फिर आप बता देना जैसे भी हो, फिर बात कर लेना, ठीक है ना? लबर करते हुए, ठीक है, सलाम अलैकुम।